الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. باتیں غلاموں کے تعلق سے ہی چل رہی ہیں. حدیث نمبر ہے 2554. عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم رائن و مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص حاکم ہے، ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اور ہر شخص کو اس کی رعایا، اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے. خوب اچھی طرح سمجھ لیں، کچھ ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو آدمی خود سے اپنے اوپر لے لیتا ہے تو اس کے بارے میں تو اس سے پوچھا ہی جائے گا. بھئی ایک آدمی مسجد کا متولی بن گیا تو جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا متولی پر، اس تمام ذمہ داریوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. یہ فطری طور پر متولی نہیں ہے، اس کو بنایا گیا اور اس نے ایکسپٹ کر لیا، تو اسے قبول کرنے کی وجہ سے اس پر ایک ذمہ داری پلس عائد ہو گئی. ایسی ذمہ داری ہے جو آدمی قبول کرتا ہے، جو اللہ نے پہلے سے نہیں رکھی تھی، بعد میں اس نے قبول کی اور ذمہ داری عائد ہو گئی، تو اس کے بارے میں سوال ہوگا. بسا اوقات آپ سنتے ہیں کہ صاحب میرے سے کیا مطلب، میں تو ذمہ دار ہوں نہیں، ایسے سنتے ہیں نا. یہ دل کو اچھی طرح سمجھ، ہر آدمی پر کچھ ایسی ذمہ داریاں جو اللہ نے آلریڈی پہلے سے ڈال دی اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. مثال کے طور پر آپ مسجد میں آئے، مسجد کی ٹوٹی کھلی ہوئی تھی، پانی پورے پریشر کے ساتھ گر رہا تھا، آپ آئے کھڑے ہوتے تماشا دیکھ رہے ہیں. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو بند کرنا چاہیے. تو آپ کہتے نہیں صاحب میں ذمہ دار چھوڑوں، تو جس کی ذمہ داری ہوئی سوال میں کیوں کروں؟ ایسا نہیں چاہیے. یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے سامنے پورے پریشر کے ساتھ ٹوٹی سے پانی نکل رہا تھا اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کہتے ہیں میں ذمہ دار نہیں، میں کیوں کروں؟ پھر آپ سے سوال ہوگا کہ اللہ نے یہ فری میں دماغ کیوں دیا تھا؟ یہ سمجھنے سوچنے کی صلاحیت اللہ فری میں کیوں دے؟ تماشا دیکھنے کے لیے نہیں. اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں. آپ آئے مسجد میں وضو کرنے اور پوری ٹوٹی کھول دی اور پورا ایک دم پورے اسپیڈ کے ساتھ پانی بہ رہا اور آپ آرام سے وضو کر رہے ہیں نا، اور اس کو بند بھی کر دینا، کم کر دینا. آپ پوری کھاتے ہو، کہیں سپاری پھنسی ہو تو اس میں اچھے سے صاف کرو، پورے پریشر سے کرو. اچھا یہ مسجد میں کہتے ہیں، یہ میں اس لیے بولتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں دیکھی جاتی ہیں اس کے بارے میں. تو مسجد میں آپ سے کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن گھر میں آپ اگر کبھی ٹوٹی کھولتے ہیں نا تو ایسی دھیرے سے کھولتے ہیں، ہے نا، دھیرے سے کھولتے ہیں. کیوں؟ بھئی مسجد میں آپ کو فکر نہیں، گھر میں فکر ہو گئی. اصل وجہ یہ ہے کہ مسجد کے پانی اگر ٹینکر یا پیسہ جو لگتا ہے تو اس کو کہ بھئی ہم کو دھو دینا، یہ زبان سے نہیں، یہ حالت بتلا رہی ہے، وجہ یہ ہے. اور وہاں پتا ہے کہ گھر کے ہاؤس کا پانی ختم ہو گیا، ٹینکر آیا اور جیب سے پیسہ لگے گا، تو وہاں تو بہت حساب سے آپ ٹوٹی کھولتے فوراً بند کرتے ہیں. اور مسجد میں یہ سب ذمہ داری ہے. ان تمام ذمہ داریوں کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. آلریڈی اللہ نے آپ کو ذمہ داری اس کا بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. کوئی نہیں کہتا میں کون سا ذمہ دار ہوں، میرے پاس کون سا ہو، نہ، ہر کوئی ذمہ دار ہے. اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں، اس کی رعیت کے بارے میں یا اس کی رعایت کے بارے میں سوال ہوگا. فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ الرَّاعِ، قوم کا جو امیر ہے وہ لوگوں پر حاکم ہوتا ہے، حکومت امیر ہوتا ہے. اسلام نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے سسٹم دیا کہ بھائی مسلمانوں کے امیر ہونا چاہیے. آپ سنتے ہیں، اور امیر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ جو حکم دے آپ خلاف ورزی نہیں کر سکتے. وہ بن گیا تو پھر آپ کی اوپر آئے نہیں کہ آپ اس کی پابندی کریں. اور بظاہر لوگ کہتے ہیں اسلام میں اتنی پابندی ہے،
اتنے اصول ہیں، اتنے سسٹم ہیں، آزادی تو ہے ہی نہیں یہ اسلام پر. لیکن پوری دنیا کو پتا ہے کہ بغیر اصول کے کسی ملک کا کوئی نظام نہیں چلتا. بولے نا آزادی، انسان آزاد ہے تو اس کو آزادی چاہیے نا. تو سوال ہے جب اسلام کی بات آتی ہے تب کو آزادی آزادی یاد آتی ہے. اور جب ملک کے مثال کے طور پر ٹریفک کا نظام جو انڈیا میں سگنل نہیں آپ چلے گئے، کچھ ٹریفک پولیس پکڑتا بولے سگنل کیوں توڑے؟ آپ کو صاف چونکہ ہمارا ملک آزاد ہے اور ہم آزاد ہیں، ہمیں سگنل سے کیا لینا دینا، یہ چلے نہیں چلے گا. اس لیے اس نظام کو چلانے کے لیے اصول بنانا ضروری ہے. تو ایسے اسلام کا نظام دنیا کے نظام چلانے کے لیے سسٹم کا ہونا ضروری ہے. اس سسٹم کے مطابق تمیز سے یہ دنیا چلے گی اور نہیں چلے گی. ایسے کا ایک امیر ہونا چاہیے، اس ایک کے محتاج سارے لوگوں کو ہونا چاہیے، پھر طریقے سے نظام چلے. یہ جو ہمارے یہاں مسئلہ کیا نا افراتفری بلا نظام کوئی ہے نہیں، سب درام برامن ہے تو کوئی برائے نام ہے تو اس لائق یہ سب چل رہا. اس لیے اگر کوئی ہے اس کو کوئی لفٹ نہیں کراتا ہے یا اس لائق کئی وجوہات ہیں، اس لیے مسئلہ ہے، ورنہ اس کی بڑی اہمیت ہے. تو آپ نے فرمایا وہ لوگوں پر حاکم ہوتا ہے، وہ مسئول عنہم، اور اس سے ان کے رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. کیا ذمہ دار تھے؟ تو آپ کی ذمہ داری میں یہ کام ہو رہا تھا اور آپ دونوں آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پھر بھی آپ شانتی کا ٹیبلٹ کھا کے بیٹھے تھے، وہ پوچھا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا. آگے فرمائے وَالرَّجُلُ الرَّاعِي عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ. آدمی اپنے گھر والوں پر حاکم ہوتا ہے. کہتے ہیں نا سب میں تو کوئی ذمہ دار نہیں، آپ آدمی ہیں آپ ذمہ دار ہیں، اپنے گھر والوں کے ذمہ دار ہیں اور اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہو. ذمہ داری کا مطلب صرف نہیں کہ روٹی اور بوٹی کا انتظام کرتے رہیں. آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کی گھر والی جب بنا پردہ ہو کے گھر سے باہر نکل رہی تھی تو آپ کیا کر رہے تھے؟ یہ بھی ذمہ داری ہے نا. آپ کی گھر والی جب آپ کی جوان بیٹی کو پورا میک اپ کے ساتھ مخلوط مجلسوں میں بھیجتی تھی تو آپ کیا کر رہے تھے؟ یہ سب سوال ہوگا اگر آپ آنکھیں بند کر کے جی رہے ہیں. تو کہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، بغیر پوچھے چھوڑے نہیں جاؤ گے. وَالْمَرَأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ بَالِهَا وَوَلَدِهِ، اور عورت یہ اپنے شوہر کے گھر اور بچوں پر حاکم ہوتی، نگہبان، نگرانی کرنے والی ہوتی. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، اور اس عورت سے تمام ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا. یعنی یہ کہ کوئی نہیں کہہ سکتا صاحب میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. کچھ وہ ذمہ داریاں جو آدمی لے لیتا ہے اس میں سب لوگ برس ہو گئے، نہ لے تب بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو انسان پر آئے گا اس کا خیال کرنا پڑے گا. وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَىٰ مَالِ سَيِّدِهِ، اسی طرح غلام اپنے آقا کے مال پر حاکم ہوتا ہے. غلام ہوتا اس کو کوئی ذمہ داری سنبھائی جاتی ہے، جیسے کوئی بارے میں کام کرتا ہے تو اس میں کوئی سپروائزر بن جاتا ہے، مالک اس پر ذمہ داری اس کو ہو جاتی ہے. تو کہتے اس کے بارے میں سوال ہوگا، وہ مسئول عنہ، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. پھر آگے آپ نے فرمایا اللہ، یہ تنبیہ کا جملہ بولتے ہیں نا، ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، چوکنا ہو جاؤ. کلکم رائی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار، ہر شخص حاکم ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں میں تو کوئی ذمہ دار نہیں. آپ فرماتے ہیں ہر شخص ذمہ دار ہے. وہ کلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، بن نہیں سکتے. اس لیے ہم جو سمجھتے ہیں نا صرف 5 وقت کی نماز پڑھیں مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. آپ یہ سوچیں، نگاہیں کھول کر دیئے کہ آپ کی اوپر ذمہ داری عائد ہے، اس کا آپ کتنا خیال کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اس ساری چیزوں پر ہم نگاہ دوڑائیں، اپنے ذمہ داریوں کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، پھر جا کر کے بیڑا پار ہوگا. ورنہ چلتے چلتے کہیں آپ ڈوب جائیں کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ العالمین تو لکھا ہے اس میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.